ذرا سوچئے، پوری دنیا سے پولیو کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ، یہ انسانی تاریخ کی شاید سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے، لیکن یہ پوری جیت، یہ پوری کامیابی صرف ایک سوال پر ٹکی ہوئی ہے: کیا ہم ہر ایک بچے تک پہنچ سکتے ہیں؟ اور اس سوال کا جواب حیرت کی بات ہے کہ ایک معمولی سے کاغذ کے ٹکڑے میں چھپا ہے۔ بالکل، پولیو ورکرز کی جو گائیڈ بک ہے نا، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ایریا انچارج کا میپ اس پوری مہم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا اتنی بڑی جنگ میں سب سے مضبوط ہتھیار کیسے بن سکتا ہے؟ چلیں اس پوری کہانی کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام سا روڈ میپ نہیں ہے، اسے ریڑھ کی ہڈی کہنے کی خاص وجہ ہے۔ یہ اصل میں ایک مکمل اسٹریٹجک پلان ہے، ایک ایسا بلو پرنٹ جو کسی بھی انجان شخص کو جو اس علاقے میں نیا ہو وہاں کا ایکسپرٹ بنا سکتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو بنانے کے لیے کوئی فینسی ہائی ٹیک گیجٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف چند بالکل بنیادی چیزیں، مطلب ایک بڑا سا چارٹ پیپر، کچھ مارکرز اور ہاں پچھلی مہم کا ڈیٹا۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑے مسئلوں کا حل سب سے سادہ چیزوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بنتا کیسے ہے۔ شروعات ہوتی ہے ایک بالکل خالی کینوس سے۔ مقصد یہ ہے کہ اس خالی کاغذ کو ایک ایسی شکل دی جائے جو ہر کوئی آسانی سے پہچان سکے۔ اس میپ کی جو بنیاد ہے نا، وہ 3 چیزوں پر رکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نارتھ کا نشان، تاکہ ہر کسی کو ڈائریکشن کا آئیڈیا ہو۔ اس کے بعد موٹی لکیروں سے علاقے کی باؤنڈریز بنائی جاتی ہیں، اور پھر آخر میں اہم نشانیاں جیسے کوئی مسجد، اسکول یا پانی کی ٹنکی۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ ایک ایسی زبان بن جاتی ہے جسے ٹیم کا ہر فرد، سپروائزر سے لے کر مانیٹر تک، ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ جو باؤنڈری لائن ہے، یہ صرف ایک لکیر نہیں ہے، یہ اصل میں ذمہ داری کی لکیر ہے۔ یہی لائن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹیم اے کا علاقہ کہاں ختم ہو رہا ہے اور ٹیم بی کا کہاں سے شروع۔ اس سے یہ چیز بالکل پکی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی گھر، کوئی بھی گلی پیچھے نہ رہ جائے، یہاں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہمارے پاس علاقے کا ایک خاکہ تیار ہو گیا ہے تو اب وقت ہے اس پر ایکشن پلان بنانے کا، مطلب اسے ایک مشن پلان میں بدلنے کا۔ ذرا غور کریں، پہلے یہ صرف ایک بڑا سا علاقہ تھا، لیکن اب اسے چھوٹے مینیجبل حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ٹیم 1 یہاں کام کرے گی، ٹیم 2 وہاں، ٹیم 3 اس طرف۔ ہر ٹیم کو اپنا میدان عمل پتہ ہے۔ اس سے نہ صرف کام میں آسانی ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی یقینی ہو جاتا ہے کہ پورا علاقہ 100% کور ہو۔ لیکن پلان یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں جاتا ہے۔ ہر ٹیم کے علاقے کو پھر دنوں کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے، D1، D2، D3، یعنی Day 1، Day 2 اور Day 3۔ تو ٹیم کو بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ پہلے دن کہاں سے شروع کرنا ہے اور تیسرے دن اپنا کام کہاں ختم کرنا ہے، مطلب ایک بالکل واضح ڈیلی ٹارگٹ۔ اور پھر آتے ہیں یہ تیر کے نشان۔ صحیح معنوں میں یہ اس میپ کی روح ہیں۔ یہی تیر بتاتے ہیں کہ ٹیم کو گلی میں کس طرف سے داخل ہونا ہے، گھروں کو نمبر کس ترتیب سے لگانا ہے اور پھر واپس کیسے آنا ہے۔ یہ بالکل ایک کوریوگرافی کی طرح ہے، جس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی دروازہ دستک دیے بغیر نہ رہ جائے۔ اوکے، تو اب تک یہ میپ ایک روٹ پلان تھا، اب اس میں انٹیلیجنس شامل کرنے کی باری ہے، ایسی ڈیٹیلز جو اسے ایک زندہ ڈائنامک ٹول بنا دیں گی۔ اور یہاں میپ اپنی سب سے اہم انفارمیشن دیتا ہے۔ جو علاقے لال رنگ سے ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں وہ ہائی رسک ایریاز ہیں، جیسے کچی آبادیاں۔ جی کا مطلب ہے گیسٹ پاپولیشن، یعنی وہ خاندان جو مستقل نہیں رہتے، آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان علاقوں پر خاص توجہ دی جاتی ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں وائرس کو پناہ مل سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ انفارمیشن باکس، اس سے آپ پورے آپریشن کا سمری باکس کہہ سکتے ہیں۔ علاقے کا نام، سپروائزر کا نمبر، ٹیمیں کتنی ہیں، گھر کتنے ہیں، اور سب سے اہم 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی تعداد، سارے کے ساری ضروری معلومات بس ایک نظر میں۔ تو اتنی محنت، اتنی تفصیل، اس سب کے بعد ایک پرفیکٹ میپ کیسا دکھتا ہے؟ اس کی اصل پہچان کیا ہوتی ہے؟ یہ جملہ اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ ایک اچھا میپ وہ ہوتا ہے جہاں ایک اجنبی، مثلاً کوئی مانیٹر، علاقے میں داخل ہو
और किसी سے بھی راستہ پوچھے بغیر سیدھا ٹیم 1 کے دوسرے دن کے کام والی جگہ پر پہنچ جائے۔ جب میپ اتنا کلیئر ہو، اتنا سیلف ایکسپلینیٹری ہو، تو سمجھ لیں کہ مشن کامیاب ہے۔ اس پوری کہانی کا سبق صرف پولیو مہم تک محدود نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی باریک بینی اور لگن سے پلاننگ کی جائے تو کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اس سادہ سے میپ کا سبق ہم اپنی زندگی کے دوسرے بڑے چیلنجز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا؟